بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ آپ کا تیسرا چیپٹر اذان کی اہمیت اور فضیلت اور آداب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اذان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اذان کے آداب کیا ہیں، ان کو کیسے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں، روزمرہ زندگی میں اذان کے آداب پر عمل کرنے کی ترغیب جو آپ کی بک میں بتائی گئی ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم لوگ آپ کی بک کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 22 کھولیں۔ اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ ہیں جو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ پورے دن میں 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ یہ مخصوص الفاظ ہیں جو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ مخصوص الفاظ ہیں اذان کے جو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ اذان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان ہوئی، دوسرے میں توحید و رسالت کی گواہی دی گئی، اور پھر نماز کی کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اذان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا دوبارہ اقرار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس میں 4 چیزیں تھیں۔ پہلے کیا ہے؟ اذان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان ہوئی، دوسری بات اس میں توحید و رسالت کی گواہی دی گئی، تیسری بات یہ ہے کہ نماز کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی طرف بلا رہی ہے، اور چوتھی بات جو اس میں تھی کہ اس اذان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا دوبارہ سے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اب جو اذان دے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ مؤذن کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو اذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ سب سے پہلے جو اذان دی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ اذان دینا بہت نیکی کا کام ہے۔ ایک بار چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان دینے والا ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اذان دینے والا جو ہے اس کا اجر و ثواب میں بڑھے جا، مطلب ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، وہ ہم سے زیادہ ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس لیے ہمیں بھی کوئی ایسا ذریعہ بتا دیں جس سے ہم بھی یہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اذان دینے والا ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی کوئی ایسا ذریعہ بتائیں کہ ہم بھی جو ہیں کہ جس سے ہم بھی یہ فضیلت حاصل کر سکیں، کہ مطلب جو ان کو مل رہی ہے وہ ہمیں بھی یہ فضیلت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ تو پھر ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اذان کو سنو، مطلب غور سے اس کو سنو، اور اس طرح کہو جیسے، مطلب اس کا جواب دو، اس طرح سے جواب دو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، جیسے مؤذن بول رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی اس کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں۔ اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا اذان دینے والے کو ہو رہا ہے۔ یعنی اذان کا جواب دینے سے مؤذن کو حاصل ہونے والا ثواب اذان کا جواب دینے والے کو بھی حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو اذان دینے والے کو جتنا ثواب مل رہا ہے، اتنا اذان سننے والے بھی سن کر اذان کا جواب دینے والے کو بھی اتنی اجر و ثواب ملے گا۔ اذان سننے کے چند آداب درج ذیل ہیں۔ اذان سن کر اس کا جواب دینا مستحب ہے۔ اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے مسجد جانا واجب ہے۔ اذان کا جواب دینے کے لیے وہی کلمات دہرائے جائیں جو مؤذن ادا کر رہا ہے۔ یہ اس کے آداب میں چیزیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ پہلی، اذان سن کر اس کا جواب دینا مستحب ہے۔ اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے مسجد جانا واجب ہے۔ اذان کا جواب دینے کے لیے وہی کلمات دہرائے جائیں جو مؤذن ادا کر رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے، اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔
بس ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اذان سنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذان کا جواب دیں، اذان کے آداب کا خاص خیال رکھیں اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اب اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے ایک تو اس کے آداب ہیں، جو 4 آداب ہیں جس کو ہم لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے کہ اور ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ اذان کے سننے کے چند آداب جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ وہ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ اذان سن کر اس کا جواب دینا، آواز سن کر نماز کے لیے جانا، ٹھیک ہے، اذان کا جواب دینے کے لیے وہی کلمات دہرائیں جو مؤذن ادا کرتا ہے، اور اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ یہ اس کے آداب میں 4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے اس چیپٹر میں پڑھی وہ یہ تھی کہ اذان میں جو سب سے پہلے جو چیز، اذان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلند آواز میں بلانا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اذان میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں توحید و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، پھر نماز کی کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور آخر میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دوبارہ اقرار کیا جاتا ہے۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں۔ آپ کو مؤذن کا پتہ ہونا چاہیے کہ مؤذن کسے کہتے ہیں۔ جو اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مؤذن تھے وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ جو بتایا گیا آپ کی کتاب میں وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ہمارے نبی کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو اذان دینے والا ہے اس کا جو ثواب بڑھ رہا ہے، تو ہمارا جو ہے وہ ہمیں بھی ایسا ذریعہ بتائیں کہ یہ فضیلت ہم لوگوں کو بھی حاصل ہو۔ تو ہماری نبی نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ آپ جب اذان سنو تو اذان کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب دینے سے مؤذن کو حاصل ہونے والا جو ثواب ہوگا وہ آپ کو بھی اتنا ہی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ بچوں آخر میں آپ کے یہ کچھ سوالات کے جوابات ہیں ہر چیپٹر کے آخر میں، تو آپ لوگوں نے یہ سوالات کے جوابات جو ہیں یہ لکھنے ہیں اپنی کاپی پہ۔ اس کے کچھ آنسرز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کروں گی، یا پھر آپ کی میل ایڈریس اپنا serial03@gmail.com پہ دیکھیں، وہاں پہ اس کے آنسرز آپ کے موجود ہوں گے، اس کی پکچر ہوگی، آپ ان کو دیکھ کے ان کوشچن آنسرز کو، ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کاپی پر مکمل کرنے ہیں گھر پہ بیٹھ کے۔ بہت شکریہ۔